باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج سورۃ الکوثر کا بادشاہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ قرآن پاک کی ایسی دل عزیز صورت جس سے دنیا کی ہر حاجت پوری کی جا سکتی ہے۔ بس صرف 3 دن کا یہ عمل آپ کی رکی ہوئی مرادوں کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس صورت کے موکل اتنے معصوم ہیں کہ عمل کرنے والے کی اللہ رب العزت کے حکم سے فوری غیبی مدد کرنے آ جاتے ہیں۔ تو اکثر لوگ اپنے دل کی مراد کو جلد سے جلد پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمل کرنے سے پہلے ان کے دل میں یہ شک بھی رہتا ہے کہ ان کا عمل میری حاجت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ والو، سب سے بڑی غلطی آپ لوگ یہاں پر ہی کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے یقین کا کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ والو، آپ کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں، یا پھر چاہے وہ کتنا ہی طاقتور اور مجرب کیوں نہ ہو، جب دل میں یقین ہی نہیں ہوگا تو وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ اللہ رب العزت اس وظیفے سے میری حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ، قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے کرنے سے لاکھوں لوگوں نے اپنے بگڑے کام کر لیے، اپنی رزق و دولت اور قرض کی پریشانی سے پیچھا چھڑا لیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اس میں جو بھی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ قرآن اور احادیث سے لے کر آپ تک شیئر کی جاتی ہیں۔ تو اللہ والو، اپنی مصروف زندگی میں سے 10 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کسی پریشانی، آپ کی کسی مسئلے، آپ کی کسی حاجت کا، کسی ایک حاجت کا یا ایک مسئلے کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو۔ اگر آپ کا مسئلہ اس ویڈیو سے حل ہو جاتا ہے تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کامنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، جو بھی کام ناممکن اور مشکل لگ رہا ہے اسے اللہ رب العزت نے اس عمل کی برکت سے اس قدر آسان بنا دیا ہے۔ دلی حاجتیں اور مرادیں جو پوری نہیں ہو رہی تھیں وہ صرف 3 دن میں ہی پوری ہو گئیں۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی مومن بھائی بہت آسانی سے یہ کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے ایک ہی ہفتے میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ بس اس عمل کی ایک شرط یہ ہے کہ عمل کرتے وقت اپنا پورا دھیان وظیفے میں بنائے رکھنا ہے، دل میں ذرا سا بھی شک نہ پیدا ہونے دیں، اور بس 3 دن نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ اس عمل کے دیوانے ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا سب سے پاورفل اور کنگ یعنی بادشاہ وظیفہ مانا جاتا ہے۔ اس عمل سے آپ اپنے مسئلے چٹکیوں میں حل کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ ہے جو دنیا کی ہر طرح کی نیک جائز حاجت اور مرادوں کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ رزق، دولت، عزت، شادی، نوکری، غریبی کا خاتمہ، امتحان، انٹرویو، دکان، مکان، گھر کی لڑائیاں، میاں بیوی کے مسائل، محبت کے مسائل، کورٹ کچہری کے مسائل، ویزا یا امیگریشن کا کوئی مسئلہ ہو، خود کا گھر لینا ہو، گھر میں برکتیں لانی ہو، کسی کو اپنا دیا ہوا پیسہ واپس لینا ہو، دشمن سے حفاظت، یعنی ہر دنیاوی حاجت یا کام کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، آپ کو رمضان المبارک کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں، توجہ کیجئے گا، بات بڑی ہی قیمتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ عالی مرتبت میں 2 عورتیں آئیں
آپ نے ان سے کہا یہ چیزیں کھا لو۔ وہ کہنے لگی محبوبہ ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، تمہارا تو روزہ نہیں ہے، حضور رکھا ہوا ہے، روزہ سحری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا، شام تک بھی نہیں کھائیں گی۔ محبوب نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو، یعنی الٹی تو کرو۔ الٹی کی تو ان کے منہ سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے، بوٹیاں بھی نکلیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی۔ وہ خاموش ہو گئیں، نظریں جھک گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو گوشت کھانے کے بعد تمہارا روزہ رہ گیا تھا کیا؟ کس طرح کا روزہ ہے؟ روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ تراویح پڑھ کے نکلے ہیں تو کہتے ہیں میں اکیلا ہی نیک ہوں، باقی تو محلے والے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کیسا تیرا روزہ ہے؟ تو روزہ رکھ کے اس کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ لعلکم تتقون، روزے دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، کھانے سے رکا ہے، پینے سے بھی رکا ہے، عمل زوجیت سے بھی رکا ہے، پھر وہ جھوٹ سے بھی رکے، غیبت سے بھی رکے اور بد نگاہی سے بھی رکے، حرام کاری سے بھی رکے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاموں پتہ ہے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور یتیم کو دینا۔ آپ نے فرمایا نہیں، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ مسکین کو دینا۔ فرمایا نہیں، سب سے افضل صدقہ حضور مسافر کو دینا۔ فرمایا نہیں، مجاہدین اسلام کو دینا۔ فرمایا نہیں۔ تو پھر رسول کریم نے فرمایا تیرے رشتہ دار ہو اور غریب ہو، حقدار ہو، اور اگلے لفظ بڑے ہی عجیب ہیں، تیرا رشتہ دار ہو، غریب ہو اور تجھ سے ناراض بھی ہو، فرمایا کسی بھی طریقے سے اس کے گھر صدقہ پہنچا دے، سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ محبوب پاک سید عالم سرکار دو عالم سرور کائنات نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا جو رشتہ توڑنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، فرمایا جو رشتے توڑے گا وہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقے کی طرف کہ کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا پاک صاف ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ عمل آپ کو ہفتے میں صرف 3 دن، جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن کر لینا ہے۔ اس عمل میں سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کی جو بھی حاجت ہے، مراد ہے، جو بھی مقصد ہے، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں کہ اللہ رب العزت میری اس حاجت کو، مراد کو سورہ کوثر کے عمل کے صدقے پوری فرما دے۔ سب سے پہلے آپ کو جمعرات کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو یاد رہے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں برکتوں والے درود پڑھے جاتے ہیں۔ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے، اور پھر سورۃ الکوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ سورہ کوثر کو 129 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب سب سے خاص بات، سورہ کوثر کو پڑھتے وقت آپ کا دھیان مکمل وظیفے کی طرف ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جتنی توجہ کے ساتھ کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میرے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ پھر آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر عمل کو مکمل کر لیں،
اور دل کی گہرائیوں سے آنکھیں بند کر کے اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجت اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ پھر یہ وظیفہ آپ نے اسی ترتیب سے عصر کی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے اور رات کو عشاء کے نماز کے بعد بھی کر لینا ہے، یعنی کہ ایک دن میں 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 129 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر عمل مکمل کر لینا ہے۔ آپ نے یہ عمل عصر کے بعد اور عشاء کے بعد یعنی کہ 3 مرتبہ دن میں یہ عمل کرنا ہے، فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اسی طرح آپ نے اگلے دن یعنی کہ جمعے کے دن 3 بار یہ عمل کرنا ہے، فجر، عصر اور عشاء کے بعد۔ اور اللہ والو ہفتے کے دن بھی 3 بار کر لینا ہے، یعنی 3 دن میں یہ عمل 9 مرتبہ کرنا ہے، اور سورۃ الکوثر کو کل ملا کے آپ نے 1161 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بس یہ عمل 3 دن ہی کرنا ہے اور اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سپرد کر دینی ہے۔ آپ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی العزیز جیسے ہی تیسرا دن مکمل ہوگا آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ایسی خوشخبری اور ایسی جگہ سے خوشخبری آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں سے ہمارا مقصد حل ہو سکتا ہے، یہاں سے ہماری مراد پوری ہو سکتی ہے، ہماری کوئی حاجت ایسے بھی کبھی پوری ہو سکتی تھی کہ جیسے یہ حاجت پوری ہوئی ہے۔ غیب سے اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجیں گے آپ کی مدد کے لیے۔ اللہ والو سورہ کوثر کے جو موکل ہیں بہت ہی نیک اور شریف موکل ہیں جو آپ کو فوری طور پر مدد دیتے ہیں، اس لیے سورہ کوثر کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں کہ جس عمل کو کرتے ہی آپ کو ناکامی کا سامنا ہو، یا کوئی بھی عمل ایسا کرتے ہی آپ کو اس کا فیض نہ ہو، لیکن بات پھر وہی ہے کہ آپ کا توکل مضبوط ہو، آپ کو اس بات پر یقین ہو کہ میں جو بھی عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں میرا یہ عمل مکمل ہونے سے پہلے اللہ رب العزت مجھے عطا فرما دیں گے۔ اللہ والو اگر آپ زندگی میں 3 کام اپنا لیں تو آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر آپ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے بن جائیں۔ اگر آپ نے یہ 3 عادتیں پہلے سے ہی اپنائی ہوئی ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمتیں تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو وظیفوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نمبر 1 پر ہے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ نمبر 2 پر ہر وقت وضو میں رہیں یا وضو میں رہنے کی کوشش کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید فرقان حمید کو کھولیں، چاہے پھر وہ آپ 1 لائن پڑھیں، چاہے 1 رکوع پڑھیں، چاہے 1 سپارہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن قرآن مجید کو کھولیں ضرور۔ اور تیسرے نمبر پر سب سے اہم اور ضروری بات توجہ فرمائیے گا، اللہ والو آپ بد نظر نہ ہوں، یعنی کہ آپ کی نگاہیں پاک ہوں، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں، آپ کے دل میں صرف اور صرف اتنی بات کا ڈر ہو کہ کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں نے اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور میں آپ کی تنہائیاں جب پاک ہوں گی آپ کو اللہ رب العزت کا خوف ہوگا تو آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ اللہ رب العزت کی آزمائش آپ پر آئے۔ تو اللہ والو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جب دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہے تو اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کو ناکامی کا سامنا پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں کرنا پڑے۔